یہ کہانی پاکستان کے ایک گاؤں میں پیش آنے والے حیران کن واقعے پر مبنی ہے۔ سلیم، جو کہ ایک غریب مگر نیک دل آدمی تھا، اپنی بیوی فاطمہ اور 3 بچوں کے ساتھ ایک پرانے سنسان علاقے میں رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ اس علاقے میں جنات کا بسیرا ہے، مگر سلیم نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ فاطمہ کو اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ رات کے وقت کوئی سایہ کمرے میں آ جاتا ہے۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب چیزیں خود بخود اپنی جگہ سے ہلنے لگیں اور دروازے خود بخود کھلنے لگے تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ ایک رات جب وہ سلیم سو رہا تھا، فاطمہ نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک قد آور سایہ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی مگر آواز نہ نکل سکی۔ اچانک وہ سایہ بولا، یہ گھر ہمارا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ فاطمہ نے اگلی صبح سلیم کو سب کچھ بتایا، مگر وہ پہلے تو مذاق سمجھا، مگر جب خود سلیم نے آوازیں سنی عجیب و غریب سی اور بچوں کو روتے ہوئے پایا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ وہ فوراً گاؤں کے ایک معروف مولوی صاحب کے پاس گیا، جو کہ روحانی علاج میں ماہر تھے۔ مولوی صاحب نے گھر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور کچھ پانی پر دم کر کے ہر کونے میں چھڑکنے کو کہا۔ اسی رات جب سب لوگ سو رہے تھے، اچانک پورے گھر میں زوردار دروازے بجنے لگے اور زور زور سے آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے کوئی زنجیریں گھسیٹ رہا ہو۔ فاطمہ اور بچے چیخنے لگے اور سلیم کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے دبوچ لیا ہو۔ اگلی صبح مولوی صاحب نے دوبارہ گھر میں آ کر اذان دی اور گھر کے ہر کمرے میں دم کیا۔ تب مولوی صاحب نے بتایا کہ اس گھر میں ایک جن قابض ہے جو عورتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گھر والے مسلسل سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں تو یہ جن یہاں سے چلا جائے گا۔ سلیم اور فاطمہ نے روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے دن گزرتے کہ گھر کے حالات بہتر ہوتے گئے، خوفناک آوازیں کم ہونے لگیں اور فاطمہ کو بھی اب کسی سائے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک ماہ بعد مولوی صاحب نے دوبارہ گھر آ کر کچھ اذکار کیے اور اعلان کیا کہ اب یہ جگہ پاک ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی تھا کہ جنات واقعی موجود ہوتے ہیں، مگر اللہ کے کلام کی طاقت کے سامنے ان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ سلیم اور فاطمہ نے اپنی زندگی میں مزید احتیاط برتنی شروع کر دی اور ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے رہے۔ اس کہانی سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کبھی کسی کو اس طرح کے غیر مرئی مخلوقات کا سامنا ہو تو گھبرانے کی بجائے اللہ کا ذکر کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ کا کلام ہر بشر کو ہر طرح کے شیطان سے اور شر سے حفاظت دیتا ہے۔ بے شک اللہ سے آگے کوئی طاقت نہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی شیئرنگ پسند آئی ہوگی، یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ جنات کا ذکر تو ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کا حل بھی قرآن پاک میں ہی موجود ہے، جو کہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، پوری نہیں کر سکتے تو آخری 2 آیات کی تلاوت خود کر لیا کریں، یا آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ ڈیک پہ، ٹی وی پہ، ایل سی ڈی پہ، کہیں پہ بھی موبائل پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کمپلیٹ لگا دیا کریں۔ ڈیلی نہ لگائیں، ہفتے میں 2 بار ضرور اپنے گھر میں چلائیں۔ انشاءاللہ وہ خیر و برکت کا باعث بھی ہوگی اور شیطان اور شیاطین کے شر سے بھی حفاظت دے گی، جادو جنات سے بھی۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی، اور ساتھ میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے مکس ویجیٹیبل کی، آلو، گاجر اور مٹر، اور ساتھ میں میتھی۔ سردیوں میں بھی یہ خاص طور پہ سبزی بہت پسند کی جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو گرمی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ مکس سبزیاں ہر موسم میں مزہ دیتی ہیں، چاہے وہ 3 سبزیاں ہوں، 4 ہوں یا 7 ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔